نوٹ کیا اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے، تو جناب صدیق اکبر روئے، بیٹی کے سر میں ہاتھ رکھا کرنے لگے، تو وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا، اپنی رستوں کے مسافر صحیح ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بہت ساری دنیا داریاں، بہت سارے پروگرام، بہت ساری شہرتیں بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا، پرانے والا پہن لیا، شام کو لوٹ آئے، آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے، اسی میں ہم اچھے، اسی سادگی میں، اسی میں ہم، اور محتاط زندگی۔ میں عرض کروں کہ ہم بڑے صاحب نسبت ہیں، اللہ کا فضل ہے، اور ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ رب کریم کے بندوں کی نسبت ہمارے بڑے کام آئے گی اور آئے گی اللہ کے فضل سے، لیکن یہ کہ نسبت والے کو پھر بالکل لاپرواہ تو نہیں نہ ہو جانا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے میری نسبت کس بڑے آدمی کے ساتھ، اسے غور کرنا چاہیے، اس کا تو تقویٰ بڑھ جانا چاہیے، احتیاط میں اضافہ ہونا چاہیے، اس کو تو پھونک پھونک کے بولنا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، محتاط ہو کے چلنا ہے، طریقے سلیقے سے، چونکہ اس نے نسبت بہت بڑی جگہ پہ کرنا، اس نے تو بہت اونچی جگہ پہ اپنا انتصاب کر لیا ہے، اب تو اس کو بہت محتاط ہو۔ ہمارے یہاں لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں، غیر محتاط کہنے میں ان کا نہیں پرواہ ہے، میں غوث پاک دے منن والا، غوث پاک دے منن والے تو زیادہ پرواہ کرتے، میں خواجہ اجمیر کا ماننے والا ہوں، میاں تو نے تو پرواہ زیادہ کر دی، میں داتا صاحب کا ماننے والا ہوں۔ بھائی لوگ تیری شکل دیکھ کے کہیں گے کہ داتا صاحب کے ماننے والے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا حسین ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور پختگی ہونی چاہیے، تیرے اندر چیزیں نظر آئیں۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے خلیفہ بن سید صاحب، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا محتاط وضو کرتے تھے، بڑے طریقے سے بیٹھنا، کپڑوں کو سمیٹنا، تھوڑا پانی کھولنا، ہاتھ دھونا، اور اس کے بعد کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالنا تو ٹوٹی بند کر لینا۔ وضو کر رہا تھا، وضو ہمیں تو بتانا پڑتا ہے نا، بڑے بڑے دعوے کرنے کے، تو میں خالی وضو کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے دیکھ کہنے لگا تسی حاجی صادق صاحب دے مرید ہو؟ میں کہا تین کیویں پتہ ہے؟ کہندے اے جڑا تقوی ہے نا، اے جڑی احتیاط ہے، انہاں بابے علی بیٹھی ہے، آپ کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی شکل میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جگہ پہ مجھے موقع ملا کسی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا، تو کسی نے آ کے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی، تو کہنے لگا ہم تو فقیر بندے ہیں، یہ دو چار چیزیں اپنی اصلاح کے لیے یاد کی ہیں، ہمیں لڑنا لڑنا کوئی نہیں آتا۔ تو اس جو بحث کر رہا تھا اسے کہنے لگا کسی فقیر دا مننا نہ کرو، کسی درویش دا مجھے، اس نے کہا فلانی جگہ مرید ہوں۔ مجھے اس نے تسلی ہوئی بات کی، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ فقیری صرف یہ ہے کہ آپ لمبے بال رکھ لیں تو فقیری تھوڑی ہے، آپ کے لب و لہجے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ آپ درویش ہیں، آپ کا انداز صوفیاء والا ہے۔ محتاط زندگی گزاری جناب صدیق اکبر نے، احتیاط۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام خرید لیے جاتے تھے، تو وہ اکثر آپ کے لیے کچھ چیز لے آتا تھا، غلام جو کما کے لاتے تھے تو آقا کو دیتے تھے، وہ کچھ چیز لے آتا، آپ کھا لیتے۔ ایک دن وہ کچھ چیز لے کے آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کی بھوک ہے امیر المومنین کی، وہ لے کے آیا تو آپ نے وہ چیز پکڑی اور اس کو آپ نے بغیر پوچھے کھانا شروع کر دیا۔ غلام کے اندر پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے، آج پوچھا نہیں، فرمایا بھوک بڑی لگی تھی، تو بتا کہاں سے تو لایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو دور جاہلیت میں میرا کسی کے ساتھ معاملہ تھا، تو میں نے جنتر منتر کیا تھا، تو اس سے پیسے لینے تو بعد ملے ہیں تو میں لے آیا ہوں۔ اب بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پہ نہ جاننا درگزر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہے نا، ان کو پتا تھا نا کہ حضور نے مجھے کئی دفعہ جنتی کہا ہے، انہیں پتا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی ادا کرے گا، ساری حدیثیں ذہن میں تھی نا، لیکن وہ خیر محتاط نہیں ہوئے، ڈگری مل گئی، سند مل گئی جنتی ہونے کی، لیکن کسی جگہ بھی ان کے لب و لہجے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ اس نے کہا حضور یہ والی رقم تھی، تو گلے کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی، فرمانے لگے یہ میرے لیے جائز نہیں، اور کہہ بھی کی اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا۔ یہ ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، محتاط زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल, आपके मामलात, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मिलती है। हुज़ूर की ग़ुलामी भी करनी है तो खुल के, खिदमत भी करनी है तो खुल, लेकिन बात भी माननी है तो पूरी खुल के। ऐसा नहीं कि मेरे पास निस्बत है मैं करता कराता कुछ नहीं, ऐसा नहीं। उसने एक दिन पूछा, आज रोज़ा किसने रखा है? सब लोग खामोश हो गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म न देते तो न बताता, आज ये सादत मेरे हिस्से में आई। हुज़ूर ने फरमाया, आज किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? सब खामोश हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ रखी। उन्हें पता था ना कि हुज़ूर की पसंदीदा चीज़ें, ये काम नबी पाक के, तो वो उनमें लग गए थे। हुज़ूर मैंने ये काम किया है। हुज़ूर ने फरमाया, आज किसी ने किसी जनाजे में शिरकत की? हाथ खड़ा किया, हुज़ूर मैंने की। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, फिर हमने तो तय कर लिया। जब हुज़ूर ने चौथी चीज़ पूछी ना कि आज किसी बंदे ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया, तो फिर हम नहीं बोल रहे थे, हमें पता था किसने बोला। कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, जो जो बात हुज़ूर पूछते गए वो बताते गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नतियों की 360 अलामात हैं, किसी में एक भी पाई जाए तो वो जन्नती है। तो सहाबा कहते हैं हम खामोश हो गए। तो करीम आपको फरमाने लगे, ये जो अबू बकर सिद्दीक़ है ना, इनमें 360 सारी की सारी पाई जाती है। बात इस बात पर ख़त्म करने लगा हूँ कि हम लोगों ने एक तो दीन के मामले में लैतो लाला छोड़ देना है, छोड़ देना। हमने गैर मशरूत मोहब्बत करनी है रसूल कायनात की ज़ात के साथ, गैर मशरूत मोहब्बत अल्लाह वालों के साथ। और दूसरी बात ये कि हमने मोहतात रहना है, हमने गैर मोहतात नहीं होना। जब कोई किसी को आके कोई बात करता है तो लोग पूछते हैं किसकी शागिर्द, किसके वकील, कहाँ आना जाना रहता है, किसको सुनते हो, कहाँ उठते बैठते हो। तो हमने अपने आप को इतना मोहतात करना है। हमेशा दरख्त अपने फल से पहचान लिया जाता है। हम नुमाइंदे हैं अपनी जमात के, अपने बुज़ुर्गों के। हमारे अक़वाल से लोग अक्स करेंगे कि हमारी तरबियत किसने की। एक तो अपने आप को मोहतात करें, और दूसरा ये कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप रोज़ एक हदीस हज़रत सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल की पढ़ें, रोज़ सुनाएं। अगर आपको मीडिया चलाते हैं तो रोज़ एक रवायत वहाँ आप जो है वो उसको लाएं, उनका कोई कौल, उनकी कोई बात, उनका कोई तज़किरा। इसलिए कि मेरा ये मानना है कि जो जनाब सिद्दीक़ अकबर से प्यार करे उससे मदीने वाले रसूल बड़ा प्यार करते हैं। कसरत इबादत, नवाफल। हमारे यहाँ उम्रे की कुरानदाजी महफिलों पे होने लग गई है, हालांकि हदीस से साबित नहीं। मैं दोस्तों से कहता हूँ जायज़ है, करनी चाहिए। उम्रे की कुरानदाजी जायज़ है, पर किसी हदीस में नहीं आई कि कुरानदाजी करो, उम्रा करो। हदीस में कुरानदाजी ये आई है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता चल जाए ना पहली सफ़ का सवाब कितना है, तुम कुरानदाजी करो। उम्रे की कुरानदाजी का तो पोस्टर छपता है, तो ये वाली कुरानदाजी कब होनी है? होनी चाहिए कि नहीं? हुज़ूर ने फरमाया, तुम्हें पता चले कि इसका सवाब कितना, तो तुम कुरानदाजी करो, तुम कुरा डालो। जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब आपका मुसल्ला आबाद होता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई, बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा था ईसाइयों का। तो सलाहुद्दीन बड़े परेशान थे। बाबा जी कहने लगे, पुत्र क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर पता चला है दुश्मन के 2 बहरी बेड़े असला लेके आ रहे। मुसलमान पहले ही कमज़ोर हैं, और अब अगर 2 बहरी बेड़े और आ गए तो हुजूर मसला बन जाएगा। तो मैं परेशान हूँ कि किस तरह ये कम मसले वाली हमारी फ़ौज है, कैसे मुकाबला करेगी। तो बाबा जी कहने लगे, पुत्र इस तरह करना, आज रात तू भी दुआ करना और मैं भी करूँगा, तू भी दुआ करना। आप नाराज़ ना होना, हम तो पीरों वाले हैं, हम तो पीरों के नौकर गुलाम हैं, हमारा तो गुजारा ही नहीं, हमें तो मिलता है सारा कुछ वहाँ से। पर मेरा सवाल ये है कि तावीज़ लेने जाते हो, नफल क्यों नहीं पढ़ते? रात अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते? ये भी तो हमारे बुजुर्गों का ही तरीका है, उन्होंने तो हमें सिखाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी से बुजुर्गों ने कहा कि रात आज ना अल्लाह अल्लाह करना, तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तू भी दुआ करना। तो बंदा जब दुखी होता है तो सजदा करता है, तो फिर ही तो मुसल्ला भीग जाता है, फिर ही तो मज़ा आता है। सुखी बंदा तो काबे जाके नहीं रोता। दुखी थे, तकलीफ थी, तो सर रखा सजदे में तो तड़प गए। और वो बाबा जी कहते हैं, मैं मस्जिद आया तो सलाहुद्दीन चीखे मार के रो रहा था और कह रहा था, मालिक मैं कोई अपनी शान के लिए तो नहीं ना लड़ रहा,
اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے دو آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے۔ وہ جو تو نے مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تباہ اتنے قیمتی تھے، تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کر لیں اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا؟ ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر۔ جان دے دی وعدہ دیدار پر تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے؟ عرض کی حضور فٹافٹ ملنا ہے، میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کرنا، دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا، پھر سجدے زیادہ کرنا، قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے، قرب ملے گا تمہیں۔ اپنے بچوں کے اندر دیکھیں نا، ہم شوق پیدا کرتے ہیں، ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پتر ڈاکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا، تو لوگوں کی خدمت کرے گا، ملک و ملت کی خدمت کرے گا، تیرے ابا کا نام روشن ہوگا، تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی۔ ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فلاں آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا۔ یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے، ہمیں حکم ہے کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، تو سجدہ کرے گا۔ دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ، یعنی اسے شوق دلاؤ، اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے کا، اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہر چیز کو، یعنی سر سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئی ہیں، ہر شے پروموٹ ہو رہی ہے، عبادت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا۔ اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبردست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا، کیا بات ہے، لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے، نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسند امام احمد بن حنبل 14 جلدوں میں ہے مارکیٹ میں، اور مجھے تو خیر پسند ہی بڑی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر، سارا کرتا لہو سے بھر بھی جایا کرتا تھا، بڑا اعزاز والا شخص تھے، بڑے اعزاز والے، حدیثیں جمع کرنا، حدیثیں لکھنا، حدیث پڑھانا، سارا دن رہتے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام، اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے، پر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے، 300 نوافل روز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے کہا ابا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں، بہت ساری آبادیاں، تو فرمایا پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہو۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو، اتنا پسند کرتے نماز کو، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی پڑھتے، پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے، نبی پاک وتر کو الگ کر کے پڑھتے، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ تو ہم اس لیے اجازت دی
ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون علیحدہ وطر پڑھنے کے لیے، عشاء کے ساتھ